الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انفال آیت نمبر 34۔ گزشتہ کل سورہ انفال میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ جل شانہ نے ایمان والوں سے کہا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں خیانت نہ کرو، اور جو تمہیں امانتیں ذمہ داریاں تمہارے حوالے کی جائیں اس میں بھی تم خیانت نہ کرو۔ نیز یہ فرمایا تھا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے۔ اسی طرح کفار کی اس بد دعا کا ذکر تھا جو انہوں نے کی تھی کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، کہ اللہ اگر یہ آپ کا نبی برحق ہے اور یہ قرآن پاک بالکل برحق کتاب ہے تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہم پر آسمان سے پتھر برسا، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا اللہ کے نبی کو یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے دردناک عذاب لے آؤ۔ اس کے جواب میں اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا تھا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک نبی کی ذات ان میں موجود ہے تو اس وقت تک ان پر عذاب نہیں آ سکتا۔ ویسے جو پیچھے واقعات ہم نے پڑھے ہیں اس میں بھی یہ اصول اور ضابطہ ذکر ہے کہ جب تک نبی ان کے اندر موجود ہوتا ہے تب تک عذاب نہیں آتا، اور عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور اس کے ماننے والوں کو کہتے ہیں کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، ان کو یہ کہا گیا کہ آپ یہاں سے نکلو، وہ نکلنے کے بعد پیچھے جو لوگ رہتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آج کی جو آیات ہیں یہ مشرکین کی مکہ کے متعلق ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ عذاب کے مستحق بن چکے ہیں، عذاب ان پہ آنا چاہیے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہاں ذکر کی ہے کہ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ لوگ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، بیت اللہ خانہ کعبے سے لوگوں کو روکتے ہیں تاکہ لوگ یہاں آ کر طواف اللہ کی عبادت نہ کر سکیں۔ اور نمبر 2، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، ان کی عبادت بیت اللہ کے ہاں سب سے بڑی یہی ہے کہ سیٹیے بجائے تالیاں پیٹیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیت اللہ میں کہیں نماز پڑھتے تو یہ لوگ اونچی اونچی آواز سے سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے تاکہ ان کی عبادت میں وہ خلل واقع ہو جائے۔ اس کی جو بری عادت تھی اس برے فعل کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو عرب میں ہی اس کے متولی بنتے رہے، چابی ان کی خانہ کعبے کی چابی انہی کے پاس رہی ہے، قریش کے پاس، تو یہ خود ساختہ اس کے متولی بنے تھے بیت اللہ کے۔ 6 ہجری میں غزوہ خندق 5 ہجری کو ہوا تھا، 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشریف لائے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو ان کو روک دیا گیا، اور اس وقت صلح حدیبیہ ہوا تھا تو حدیبیہ کے مقام پہ ان کو روک دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بھی تھا کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم تو طواف کرنے کے لیے آئے، عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ عمرہ میں کتنا وقت لگتا ہے، 2-3 گھنٹوں سے زیادہ تو وقت نہیں لگتا، اتنے وقت کے لیے ہمیں چھوڑ دو، ہم عبادت کریں اللہ کی، تو ہم چلے جاتے ہیں۔ تو وہ بیت اللہ یہ تو سب کا مشترکہ تھا، صرف قریش کا نہیں تھا، انہوں نے ان کو روک دیا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تو اس کے حقیقی متولی نہیں ہیں، حقیقی متولی مساجد کے، خانہ کعبے کے صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ علماء نے ان سے عام مساجد کا بھی حکم لکھا ہے کہ عام مسجدوں کے متولی ان کو بھی نمازی، پرہیزگار، عبادت گزار ہونا چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ متولی جو ہے
وہ خود بیغم و نمازی تو ہے ہی نہیں وہ، تو پیچھے مسجدوں کے جو حالات برے ہو اس سے اس کی پرواہ نہ ہو۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ، اور کیا ہے ان کو کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے گا۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ، اس حال میں کہ یہ لوگ روکتے ہیں، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، اور یہ لوگ اس کے متولی نہیں ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے متولی بننے کے لائق تو صرف متقی لوگ ہی ہیں، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وما کان صلاتهم عند البیت، نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے ہاں، نہیں ہے ان کی عبادت بیت اللہ کے ہاں، الا مقاعا، مگر سیٹیاں بجانا، وتصدیہ، اور تالیاں پیٹنا۔ مقاع سیٹی بجانا، جس طرح بندہ دو انگلیاں ہونٹوں میں ڈالتے ہیں منہ میں، اس سے جو آواز نکالتے ہیں اس کو سیٹی کو عربی زبان میں مقاعن کہتے ہیں۔ تصدیہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں مارنے سے، تالی بجانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو تصدیہ کہتے ہیں، کہ ان کی عبادت تو یہی ہے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، بس چکھو تم عذاب کو بس ہم اس کے لیے تم انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، نہ صرف یہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں بلکہ یہ لوگ اپنا پیسہ، اپنا مال اس بات میں خرچ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے لوگوں کو اسلام سے روکا جائے۔ نہ صرف 14 سال پہلے جو ان لوگوں کے حالات تھے، نہ صرف وہ لوگ، بلکہ اب تک بھی یہ ترتیب چلی آ رہی ہے کسی طریقے سے لوگوں کو اسلام سے بدظن کی جائے، اور اس میں باقاعدہ کروڑوں اربوں روپے لوگ لگا رہے ہیں اس پہ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالهم، وہ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ روک دیں اللہ کے راستے سے۔ فسينفقونها، ان قریب یہ لوگ خرچ کریں گے، اپنے مال کو، ثم تکون علیہم حسرۃ، پھر ان کے اوپر افسوس ہوگا، ندامت ہوگی۔ خرچ کریں گے پیسہ، موت جب آئے گی ان کو تو اپنے خرچ کیے ہوئے اس کے اوپر ان کو افسوس ہوگا کہ کاش ہم اپنا مال اسلام کے خلاف مخالفت میں لگاتے نہیں، باعث حسرت ہوگا ان کے لیے۔ ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب بھی ہوں گے، نہ صرف یعنی کہ پیسے لگانے کے باوجود پھر بھی یہ لوگ مغلوب ہوں گے، غالب نہیں آئیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ جس وقت غزوہ بدر میں ان کو شکست ہوئی تو جتنا مال اسباب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قافلہ وہ آیا تھا، جتنا مال اسباب کہ 50,000 دینار سے زائد کا لکھتے ہیں، اس سے زائد انہوں نے وہ کمایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یہ لگاتے ہیں، یہ پیسہ ہم آپس میں نہیں بانٹیں گے، بلکہ یہ پیسہ ہم بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں کو ہم اس کے خلاف استعمال کریں گے، اس پیسے کو۔ تو انہوں نے وہ اس کے خلاف استعمال کیا۔ اس کے باوجود پھر کیا ہوا کہ 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا اور 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا۔ تو 6 سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حالات بالکل تبدیل کر دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اسلام کے خلاف پیسہ خرچ کرتے ہو تاکہ لوگوں کو روک دو اللہ کے راستے سے، لیکن ایک تو تمہیں افسوس ہوگا ان پیسوں پہ، دوسرا یہ کہ پیسے خرچ کرنے کے باوجود اپنے مقصد تم حاصل نہیں کر سکو گے۔ ثم یغلبون، پھر تم مغلوب بھی ہوگے، پھر وہ مغلوب ہوں گے۔ والذین کفروا الی جہنم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم یحشرون، جہنم کی طرف ان کو جمع کیے جائے گا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ جدا کر دے خبیث کو پاکیزہ چیز سے، گندی چیز کو پاکیزہ چیز سے جدا کر دے، یعنی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ الگ کر دے، کافروں سے الگ کر دے۔ جس طرح سورہ یاسین میں اللہ شان فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس وقت مجرم اور جب قبروں سے اٹھیں گے تو وہاں مکس ہوں گے سارے کافر اور ایمان والے، تو اللہ شان وہاں کہیں گے کہ اب الگ الگ ہو جاؤ، وہاں 2 گروہ میں بڑھ جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کل قیامت میں لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ جدا جدا کر دے خبیث کو پاکیزہ سے، وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور بنا دے خبیث کو بعض کے اوپر بعض کے، یعنی خبیث کو اکٹھا کر دیں گے، فَيَرْكُمَهُ، پھر اللہ اکٹھا کریں گے جمیعاً سب کو، فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر
پھر اللہ ڈال دیں گے سب کو جہنم میں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہی نقصان والے ہیں۔ قل کہہ دیجئے للذین کفروا، کافروں کے لیے، ان ینتہوا، اگر وہ لوگ باز آ جائیں اسلام کی مخالفت سے، پیغمبر کی مخالفت سے، یہ لوگ باز آ جائیں تو یغفر لہم ما قد سلف، مغفرت کر دی جائے گی ان کے لیے ما قد سلف، جو پہلے گزر چکا۔ اسلام لانے سے پہلے جن کے جو بھی اعمال تھے وہ سارے کے سارے اعمال اللہ معاف کر دیں گے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا غزوہ احد کے اندر، اور بے دردی سے شہید کیا تھا، ان کے اعضاء کا مسخ کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہیں تو ان کی محبت بھی بہت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے۔ تو ان نے جب اسلام قبول کیا کہ انہوں نے پہلے بندہ بھیجا کہ جی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے، میرے لیے گنجائش ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل، وہ اسلام قبول کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے۔ تو انہوں نے اسلام قبول کر، اسلام قبول کرنے کے بعد البتہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا تھا کہ میرے سامنے زیادہ نہ آیا کرو، مجھے وہ چیز یاد آتی ہے، یہ سامنے نہ بیٹھا کرو۔ بہرحال تو ان کی اس کے وہ جو عمل تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ خود کہتے ہیں کہ میں نے حالت کفر میں اسلام کے ایک بہترین بندے کو مجھ سے قتل ہو گئے تھے، اور پھر حالت اسلام میں بھی انہوں نے جو مسلمہ کذاب اور اس اسود عنسی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اسود عنسی کے غالباً ان میں اس کے قتل کرنے والے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حالت اسلام میں بھی پھر ایک بدترین کافر کو مارا تھا جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا تھا، ان کو ایک خاص طریقہ آتا تھا نیزہ چلانے کا، اس طریقے سے۔ تو اسلام سے پہلے جتنے بھی ان کے گناہ تھے اللہ فرماتے ہیں یغفر لہم، مغفرت کر دی جائے گی ما قد سلف، جو گزر چکا۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ لوٹ کے آتے ہیں، اپنی مخالفت سے باز نہیں آتے، تو فقط مضت سنت الاولین، تحقیق گزر چکا طریقہ پہلے والوں کا، یعنی اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کا دستور اور اصول ہے، سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، وہ پہلے گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ باغیوں کو، سرکشوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے۔ تو اگر یہ لوگ باز آتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں باز آتے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ وقاتلوہم، اور ایمان والوں کو یہ کہا کہ آپ ان سے لڑائی کرتے رہو، قتال کرتے رہو، حتیٰ لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، فتنہ نہ رہے دنیا میں، یعنی کفر اور شرک، فتنہ سے مراد۔ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ساری عبادت اللہ کی رہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر یہ لوگ باز آ جائے یعنی کفر سے، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ بِمَا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کر رہے ہیں، بصیر، اس کو دیکھنے والے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ لوٹ جائیں، کفر کی طرف لوٹ جائیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، جان لو کہ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، نعم المولا، بہت بہتر مددگار اور بہت بہتر نصرت کرنے والا۔